اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ ہے شبیب رضوی کی جو غزلیں ہیں ان کے سوالات۔ دو غزلیں پڑھی ہیں ہم نے شبیب رضوی کی، دونوں کے سوالات ہم نے اس میں لائے ہیں۔ تو آتے ہیں پہلے سوال پر۔ پہلا سوال ہے شبیب رضوی کی حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات۔ یہ رہا پہلا سوال۔ شبیب رضوی کا نام سید محمد شبیب رضوی ہے۔ ان کی پیدائش 25 جون 1935 عیسوی میں ہوئی اور ان کی جائے پیدائش قصبہ زیرپور، ضلع بارہ بنکی اور ریاست کا نام ہے اتر پردیش، یہاں پر ان کا جنم ہوا۔ ان کے والد کا نام سید مواعظ حسین رضوی ہے۔ سید مواعظ حسین رضوی ہے۔ اب ان کی تعلیم کے متعلق ہم بتائیں گے آپ کو۔ جب شبیب رضوی 6 سال کے تھے تو ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، تو اب ساری ذمہ داری ان کی والدہ محترمہ پر عائد ہو گئی۔ تو والدہ محترمہ نے گھر پر ہی شبیب رضوی کی دینی تعلیم شروع کی۔ تو اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ سلطانیہ لکھنؤ جانا پڑا۔ تو طب کی جو ڈگری انہوں نے حاصل کی اس کے لیے انہیں طبیہ کالج لکھنؤ جانا پڑا۔ 1963 عیسوی میں شبیب رضوی کو سری نگر طبیہ کالج میں ملازمت ملی۔ وہ بحیثیت میڈیکل آفیسر تعینات کیے گئے۔ تو 30 سال تک شبیب رضوی نے ملازمت کی، 30 سال تک۔ 1993 عیسوی میں وہ ریٹائر ہوئے، سبکدوش ہوئے ملازمت سے۔ اب آتے ہیں شبیب رضوی کی جو شاعرانہ خصوصیات ہیں اور ان کی زندگی کے متعلق۔ تو شاعرانہ زندگی کے متعلق ہم بتائیں گے کہ شبیب رضوی نے اصناف سخن مطلب غزل، نظم، مرثیے، سلام، منقبت، نعت، قطع، رباعیات، یہ سبھی ہیں اصناف سخن۔ تو ان میں طبع آزمائی کی، ان میں انہوں نے لکھے، یعنی غزل بھی لکھی، نظم بھی لکھی، مرثیے بھی، سلام بھی، منقبت بھی، نعت بھی، قطعات بھی اور رباعیات بھی لکھے ہیں انہوں نے۔ تو روایتی شاعری کے ساتھ ساتھ شبیب رضوی نے جو موجودہ دور کے
مسائل تھے ان کو بھی اپنے شاعری میں ان کو جگہ دیے، موضوع بنایا، موجودہ دور کے مسائلوں کو بھی موضوع سخن بنایا۔ تو ان کی تخلیقات جو شائع ہوئی ہیں تو ان میں پہلی جو کتاب ہے وہ ہے آتشی چنار، لہو لہو غزل اور حروف فیروزاں۔ یہ ان کی تخلیقات ہیں، یہ ان کی شاعری کے مجموعے ہیں۔ تو اب آتے ہیں کہ نثر نگاری میں کیا کیا ہے انہوں نے، کیا کر رہے ہیں۔ نثر نگاری میں شبیب رضوی کا اہم مقام ہے۔ انشائی اور مقالے لکھنے میں شبیب رضوی کو کافی دسترس حاصل ہے۔ عام طور پر ان کی نثر جو ہوتی ہے وہ سادہ اور سلیس ہوتی ہے۔ تو یہ تھا شبیب رضوی کے متعلق ان کی حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات کے متعلق۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 پر۔ سوال نمبر 2 ہے، ایسے 3 اشعار ہمیں ان کی غزلوں میں کھوجنے ہیں، تلاش کرنی ہے کہ جن میں واقعی کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ تو وہ 3 اشعار ہیں۔ پہلا شعر ہے پہلی غزل میں، ہماری شرط کہ ہم پہ ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ یہاں پر کوفہ جو ہے یہ کربلا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب ایک دوسری غزل جو ہے اس میں ہم 2 شعر اور نکالتے ہیں۔ کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلا سی ہے، کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلا سی ہے۔ یہ رہا دوسرا شعر جس میں واقعی کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا شعر، سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ اس میں بھی کربلا کی طرف، واقعی کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ آگے 3 شعر جن میں واقعی کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے سوال پر۔ تیسرا سوال ہے، پہلی غزل کے دوسرے شعر میں بچوں کو گھر کھلا رکھنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ گھر کھلا رکھنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ تو پہلے ہم وہ شعر بتاتے ہیں جس میں گھر کھلا رکھنے کے لیے بچوں سے کہا گیا ہے۔ سکوت شب سے بھی، یہ پہلی غزل میں ہے دوسرا شعر، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ تو یہ ہے وہ شعر۔ تو اب ہم اس کی تھوڑی بہت تشریح کریں گے۔ پہلی غزل کے دوسرے شعر جس میں بچوں سے کہا گیا ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا رکھنا، شاعر گھر سے دور کہیں تنہائی کی تلاش میں نکلا ہے، لیکن اس کو پورا بھروسہ نہیں کہ جو رات کی خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں میں اس سے تنگ نہ آ جاؤں اور پھر مجھے گھر لوٹ آنا پڑے گا۔ اس لیے بچوں سے اس نے کہہ دیا ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا رکھنا۔ اب آتے ہیں چوتھا سوال جو ہے اس میں، پہلی غزل کے تیسرے شعر میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مختصر طور پر بیان کیجیے۔
پہلی غزل کے تیسرے شعر میں۔ پہلی غزل کا تیسرا شعر کیا ہے؟ وہ ہے ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ یہی ہے وہ شعر جس میں واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب ہم مختصراً طور پر اس واقعے کا ذکر کریں گے۔ اس شعر میں واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کربلا جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لعین یزید سے جنگ ہوئی، یزید سے، شیطان یزید سے جنگ ہوئی۔ یہ جنگ جو تھی یہ حق اور باطل کے درمیان تھی۔ اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہید کیے گئے۔ کوفہ وہی شہر ہے جہاں پر حضرت امام حسین کی ہمشیرہ حضرت زینب کو رضی اللہ تعالی عنہما کو ننگے سر چلنے پر مجبور کیا گیا۔ کوفہ وہی شہر ہے جہاں پر حضرت زینب جو حضرت امام حسین کی ہمشیرہ تھی ان کو ننگے سر چلنے پر مجبور کیا گیا۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو، اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔